السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آج ہم سورہ 3 کا ترجمہ، مختصر تشریح اور اپنے کورس کے مطابق گرامیٹیکل ایکسپلینیشن کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ 3 مکیہ، اس کی 8 آیات ہیں۔ والتین والزیتون، یہاں پہلا واو قسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ وطور سینین، اور طور سینا کی۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لقد یقیناً، خلقنا ہم نے، خلق کیا، پیدا فرمایا، انسان کو، فی احسن تقویم بہترین صورت میں، بے شک ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔ ثم پھر، رددناہ پھیر دیا اس کو ہم نے، اسفل سافلین پسترین حالت کی طرف۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پسترین حالت کی طرف پھیر دیا۔ الا مگر، الذین آمنوا جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کیے، فلہم اجر غیر ممنون تو ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین تو اس حقیقت کے بعد روز جزا کو جھٹلانے پہ تمہیں کون سی چیز آمادہ کرتی ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یقیناً وہی ہے۔ یہاں واو، پہلا واو قسم کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی بظاہر قسم کھائی ہے: انجیر، زیتون، دو بابرکت پھل، اور طور سینا اور شہر مکہ، جو پلیسز ہیں۔ لیکن حقیقتاً عرب کا دستور یہ ہے کہ جہاں جو چیز زیادہ مقدار میں پیدا ہوتی ہے، اس جگہ کا نام لینے کی بجائے اس چیز کا نام لیا جاتا ہے۔ اور انجیر جو ہے اس علاقے میں جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد، تھمنے کے بعد ساکن ہوئی تھی، وہاں پر انجیر بہت کثرت میں پائی جاتی تھی، اور یہ اس علاقے کی طرف ریفر کیا گیا ہے جس اس طرح 3 کی نسبت حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے۔ جبل زید پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا تھا، اس لیے زیتون جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نسبت کرتی ہے، اور طور سینا سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جنہوں نے اپنے قوم کی فرمائش پر طور سینا پر جا کر دیدار الہی کے لیے ان کو لے کر گئے تھے۔ اور امن والے شہر سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 5 اولو العزم انبیاء کی نسبت دے کر، ان کو گواہ بنا کر، ان کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے، اور اگر تمہیں اس کی مثال دیکھنی ہے تو ان 5 کی سیرت کو دیکھ لیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو پسترین حالت کی طرف پھیر دیا، تو ان پسترین حالت کی طرف جن کو پھیرا گیا ہے، یہاں اسفل سافلین سے مراد کفار ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہا ہے کہ لیکن جو لوگ ایمان لائے، یعنی 5 عقائد پر ایمان لائے پختہ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، تو وہ پسترین حالت کی طرف نہیں لٹائے جائیں گے، لیکن ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ معلوم ہونے کے بعد کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں پسترین حالت کی طرف پلٹا دیے جائیں گے، اور اللہ ہی خالق ہے، تو پھر اس حقیقت کے بعد کون سی چیز ہے جو انسان کو روز جزا کو جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا نہیں ہے؟ یقیناً وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں انسان کی 2 حالتوں کا ذکر کر دیا گیا ہے، ایک حالت بہترین صورت ہے، احسن تقویم، اور ایک حالت اسفل سافلین ہے، دونوں اس میں تفضیل ہیں۔ اور یہاں پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ بہترین صورت اختیار کرنے کے لیے نیک اعمال، ایمان اور نیک اعمال دونوں ضروری ہیں، اور ان کی بہترین مثالیں جو ہیں وہ انسانوں میں انبیاء کرام ہیں، جن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں موجود ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے کورس کے مطابق سورہ 3 کے کچھ الفاظ کی گرامر کے لحاظ سے وضاحت کرتے ہیں۔ سورہ 3 میں پائے جانے والے حروف، سب سے پہلا حروف جو واو ہے، حرف ہے واو، پہلا واو قسم کے معنی میں استعمال ہوا ہے جو اسم کو زیر دیتا ہے۔ آگے آنے والے 3 واو حرف عطف کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، جس کے معنی ہے اور کے۔ ثم حرف عطف ہے اور اس میں ترتیب شرط ہے، اور اس کے معنی ہے پھر۔
فی حرف جار ہے، حرف جار اپنے آگے آنے والے اسم کو زیر دیتے ہیں اور اس کے معنی ہیں میں۔ با حرف جار ہے اور اس کے معنی ہے ساتھ۔ الا حرف استثناء ہے، اس کے معنی ہے سوائے۔ غیر حرف استثناء ہے اور نفی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ما یہاں ما نافیہ نہیں ہے بلکہ ما استفہام یعنی حرف استفہام کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی کیا ہے اور یہ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حمزہ حرف استفہام ہے اور اس کے معنی بھی کیا ہے۔ اس سورہ میں استعمال ہونے والے فعل خلقنا، اس میں خلقہ جو ہے وہ فعل ہے، فعل ماضی اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ رددناہ میں رددا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب۔ آمنو میں واو اور الف، آمنا کے صیغے سے آمنو، واو اور الف جو ہے وہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے فعل ماضی کا۔ عملو یہاں بھی فعل ماضی کی یہاں جمع مذکر غائب کی علامت واو اور الف آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یکذبو فعل مضارع کی علامت یا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اور اس سورہ میں استعمال ہونے والے اسم تفضیل سے مراد وہ اسم مشتق ہے جو دو چیزوں میں سے ایک چیز میں مصدری معنی کی زیادتی کو ثابت کرے۔ احسن بہتر نہیں، بہترین۔ اسفلا پسترین۔ احکم بہترین فیصلہ کرنے والا، یعنی اس میں تفضیل سے مراد جس میں سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوتی ہے آپ کے انگلش کے طور پر، تو یہاں پر احسن، اسفل اور احکم اس میں تفضیل کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔